بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم فعل مضارع کی ایک نئی بحث پڑھیں گے جس کا عنوان ہے بیان لما والفرق بینہ وبین لم۔ کلمہ لما کا بیان اور لما اور لم کے درمیان فرق کیا ہے، یہ آج کے ہمارے اس سبق کا عنوان ہے۔ قبل اس کے کہ آج کا سبق دہراؤں، کلمہ لم کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، تاکہ آج کی بحث سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حرف لم لفظی طور پر بھی فعل مضارع کے اندر عمل کرتا ہے اور معنوی طور پر بھی اپنا اثر ظاہر کرتا ہے۔ لفظی طور پر اس کا اثر یہ تھا کہ وہ فعل مضارع کے آخر کو ساکن کر دیتا ہے، اور جہاں پر نون اعرابی ہوتا ہے وہاں نون اعرابی کو ساقط کر دیتا ہے۔ البتہ دو صیغوں کے اندر اس کا لفظاً اثر نہیں ہوتا، وہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغے ہیں۔ معنوی طور پر اس کا اثر یہ تھا کہ یہ فعل مضارع کے صیغے کے معنی کو ماضی میں منتقل کرتا ہے اور مثبت سے منفی کی طرف معنی کو منتقل کر دیتا ہے۔ یہ تھا خلاصہ حرف لم کی بحث کا۔ آج کے سبق کے اندر ہم لما کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ لما اور لم کے درمیان فرق کو بھی پڑھیں گے، اور اخوات لم جو ہمارے پچھلے سبق کا عنوان تھا اس کو بھی انشاءاللہ جانیں گے۔ تو آئیے عبارت پڑھتے ہیں۔ کلمۃ لما ایضا تعمل مثل لم لفظا و معنی۔ لما وہی عمل کرتا ہے جو حرف لم کرتا تھا، لفظی طور پر بھی معنوی طور پر بھی، لیکن معنوی اعتبار سے ایک فرق پایا جاتا ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ لیکن معنی لم يفعل ما فعل ومعنی لما يفعل ما فعل حتى الآن۔ لیکن لم يفعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے نہیں کیا، اور لما يفعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے ابھی تک نہیں کیا۔ تو دو فرق پائے جاتے ہیں لما اور لم کے درمیان معنی کے اعتبار سے۔ وہ دو فرق کیا ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ لما جب نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ جس چیز کی نفی کرتا ہے وہ نفی سابقہ زمانہ کے تمام اجزاء پر محیط ہوتی ہے، یعنی اس نے تمام وقت کو گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کہا جائے لما اذهب، میں ابھی تک نہیں گیا، تو مطلب یہ ہے کہ زمانہ ماضی میں ایسا وقت نہیں آیا جس میں میرا جانا ثابت ہو سکے۔ لیکن اگر اسی جملے کو میں حرف لم کے ساتھ بیان کروں لم اذهب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں گیا۔ اب اس کے اندر مطلقاً نفی کی گئی ہے، مکمل زمانے کے ساتھ نفی نہیں کی گئی۔ اگرچہ بعض اوقات اس سے وہ بھی مراد لیا جاتا ہے، بعض اوقات یہ بھی تمام اجزاء زمانہ کو گھیرے ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک کے اندر ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ اللہ سے کوئی جنا گیا۔ اب یہ تو پورے زمانے کو محیط ہے نفی کے اعتبار سے، لیکن یہ احتمال حرف لما کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ لما جب یہ کلمہ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ضمناً یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ ابھی میں یہ کام کروں۔ لما اسمع، میں نے ابھی تک نہیں سنا لیکن ممکن ہے کہ ابھی سن لوں، یہ ضمناً اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر کہا جائے لم اسمع، میں نے نہیں سنا، اس کے اندر یہ احتمال اور توقع نہیں پائی جاتی کہ وہ ابھی سنے گا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ حرف لما لفظاً تو وہی اثر کرتا ہے جو حرف لم کرتا ہے، کہ آخر کے اندر ساکن ہوتا ہے اور نون اعرابی کو ساقط کرتا ہے۔ معنوی طور پر بھی نفی کا ہی معنی دیتا ہے جیسے حرف لم دیتا ہے، لیکن دونوں کے معنی کے اندر فرق ہے کہ لما کے اندر مکمل سابقہ زمانہ کی نفی ہوتی ہے اور لم کے اندر مطلقاً نفی ہوتی ہے،
اور دوسرا یہ کہ لما کے اندر توقع ہوتی ہے کہ ابھی کر لے گا وہ کام، جبکہ لم کے اندر اس قسم کی توقع اور احتمال نہیں ہوتا۔ آگے دیکھیے فائدہ، ان واللام للامر ولا التي للنهي هذه الثلاثة ايضا تعمل عمل لم لفظا۔ ان، لام امر اور لائے نہیں، یہ تینوں بھی لفظاً وہی عمل کرتے ہیں جو حرف لم کرتا ہے، یعنی یہ تینوں بھی فعل کے آخر کو ساکن کر دیتے ہیں۔ یہ اخوات لم کا بیان ہے کہ حروف جازمہ جو فعل مضارع کو ساکن کرتے ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلا لم، دوسرا لما، تیسرا ان شرطیہ، چوتھا لام امر اور پانچواں لائے نہیں۔ یہ 5 حروف جازمہ کہلاتے ہیں، اور ان کو اخوات لم بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لفظاً وہی عمل کرتے ہیں جو لم کرتا ہے۔ یہ تو تھا ان کا لفظی عمل۔ معنوی طور پر یہ حروف کیا عمل کرتے ہیں؟ تو معنوی طور پر ان حروف کا عمل جدا جدا ہے۔ ان حرف جزم ہے، اس کے اندر شرط پائی جاتی ہے، شرط کا معنی پایا جاتا ہے، اور یہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے۔ پہلے جملے کو یہ شرط بنا دیتا ہے اور دوسرے جملے کو یہ جزا بنا دیتا ہے۔ مثلا ان تجتہد تنجح، اگر تم محنت کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب حرف ان یہاں پر 2 جملوں پر داخل ہوا، دونوں کو ساکن کیا، اور معنی یہاں پر اگر یعنی شرط کا ہمیں ملا۔ اس کی مزید تفصیلات وہ نحو کی بحث میں آپ پڑھیں گے۔ لام امر کا عمل معنوی طور پر یہ ہے کہ اس کے اندر طلب پائی جاتی ہے، حکماً کسی کام کو کرنے کا کہا جاتا ہے۔ اور لائے نہیں کے اندر معنوی طور پر عمل یہ ہے کہ اس کے اندر کسی کام سے حکماً روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ان کا معنوی عمل اور معنوی اثر۔ آگے دیکھیے وَيُقَالُ لَهَا أَخَوَاتُ لَمْ، ان کو اخوات لم بھی کہا جاتا ہے، مثل ان یفعل، ان یفعلا۔ اب آپ دیکھیں یہاں فعل مضارع کا آخری حرف وہ ساکن ہے، اور ان یفعلا کے اندر نون اعرابی ساقط ہے۔ اسی طریقے سے لیفعل، لیفعلا، اب یہ لام امر ہے جو یفعلو پہ داخل ہوا تو اس کے آخر کو ساکن کر دیا، اور صیغہ تثنیہ کے اندر نون اعرابی کو ساقط کر دیا۔ آگے دیکھیے ولا تفعل، لا تفعلا، اور لا تفعل، لا تفعلا یہ نہیں کے صیغے ہیں، ان کے اندر بھی وہی تبدیلی ہے جو حرف لم کی وجہ سے واقع ہوتی ہے۔ واللام للامر تأتي في جميع صيغ المعروف غير الحاضر ولا الناهية تأتي في جميع صيغ النهي۔ لام امر وہ امر حاضر معروف کے صیغوں کے علاوہ تمام صیغوں کے اندر آتا ہے، یعنی امر کی معروف کی گردان میں جو 6 صیغے حاضر کے ہیں ان کے اندر لام امر نہیں آتا، دیگر تمام صیغوں کے اندر جو معروف کے ہوں یا مجہول کے ہوں لام امر استعمال ہوتا ہے، جبکہ لائے ناہیہ یہ تمام صیغوں کے اندر معروف ہو یا مجہول ہو استعمال ہوتا ہے۔ یہاں تک تو لم اور اس کی اخوات کا بیان تھا۔ آگے ایک نوٹ ہے جس کے اندر مصنف رحمہ اللہ ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں، آئیے اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ الملاحظۃ، نوٹ، حسب بیان المحققین من اہل الصرف ينبغي ان تذكر صيغ الامر باللام وصيغ النهي مع ابحاث لم للمشاركة في الجزم بينهما، لكن تفريق تصريف الامر الحاضر المعروف واجب لسببين۔ صرف کے محققین کے اسلوب کے مطابق چاہیے تھا کہ ہم صیغہ امر جو لام کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور نہیں کے تمام صیغوں کو لم کی بحث کے ساتھ ذکر کرتے، اس لیے کہ یہ بھی فعل کے آخر کو ساکن کرتے جیسے حرف لم ساکن کرتا ہے، لیکن امر حاضر معروف کی گردان کو 2 وجہ سے جدا کرنا ضروری تھا۔ دراصل یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لام امر اور لائے نہیں یہ دونوں صیغے کے آخر کو ساکن کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی دیگر کتابوں کی طرح
امر کی بحث کو پہلے ذکر کرنا تھا اور نہی کی بحث کو بعد میں ذکر کرنا تھا، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، اور کہ ہم نے لم کے ساتھ نہی کی بحث کو جوڑا ہے اور امر کے لیے ہم نے علیحدہ بحث قائم کی ہے۔ دو اسباب کے تحت اور دو وجوہات کی بنا پر ہم نے اس ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا۔ وہ دو وجہ کیا ہیں؟ لأن الامر الحاضر یأتی بدون اللام، پہلی وجہ یہ ہے کہ امر حاضر کے صیغے وہ لام کے بغیر آتے ہیں، ان کے اندر لام نہیں ہوتا۔ تو جب لام نہیں ہے تو گویا اس کے اندر لفظاً کوئی عامل نہیں پایا جا رہا، تو اس لیے ہم نے اس کو علیحدہ آخر میں بحث کے طور پر ذکر کیا۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ وَلِأَنَّ الْأَمْرَ هُوَ قِسْمٌ مُسْتَقِلٌ ثَالِثٌ مِنَ الْفِعْلِ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امر وہ مستقل ایک تیسری بحث ہے فعل کی، یعنی ماضی، مضارع اور امر، یہ تین علیحدہ علیحدہ مباحث ہیں جن کو ہم نے ابتدا میں بھی ذکر کیا تھا۔ فلہذا یجب علینا، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کتابت صیغ الامر الحاضر علی حدۃ، کہ ہم امر حاضر کے صیغوں کو علیحدہ بیان کریں۔ واما الامر باللام فنذکرہ ہناک طردا للباب، البتہ جو امر کے صیغے لام کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اس کو ہم نے امر حاضر کے صیغوں کے ساتھ باب کے نیچے یکجا ہونے کی وجہ سے یا طردن للباب کے ہم نے وہاں پر ذکر کیا ہے۔ اما صیغ النہی فتکتب ہا ہونا، البتہ نہیں کے صیغوں کو ہم یہی لما کی بحث میں ہی ذکر کریں گے، لمناسبتھا لصیغ لم، کیونکہ اس کی لم کے صیغوں کے ساتھ مناسبت ہے۔ جیسے حرف لم عامل ہے فعل مضارع کے اندر اور اس کا عمل یہ ہے اس کو ساکن کرتا ہے، ایسے ہی نہیں کے تمام صیغوں کی ابتدا میں آنے والا حرف لا وہ بھی عامل ہے اور وہ بھی صیغے کو ساکن کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امر حاضر کے صیغے لام کے بغیر آتے ہیں، اور امر کی گردان وہ مستقل ایک بحث ہے، مستقل ایک قسم ہے۔ ان دو وجوہات کی بنا پر مصنف رحمہ اللہ نے حرف لم کی بحث کے اندر امر کے صیغوں کو ذکر نہیں کیا، بلکہ نہیں کو مقدم کیا اور امر کو مؤخر کیا۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے لم کی اخوات کے بارے میں پڑھا، ان کی لفظی اور معنوی عمل کو ہم نے جانا۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ امید ہے سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔